اس پہلی ملاقات کے بعد گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے جب خانو چاچا اسے لینے آئے تھے تو ساتھ اماں اور شاہو بھی تھے۔ شاہو یوں تو لمبے سفر سے گھبراتا تھا لیکن لاہور آ کر خوش بھی ہوتا تھا۔ اماں اسے ہاسٹل سے لے کر KFC آئی تھیں۔ شاہو کو KFC چکن بہت پسند تھا اور ابھی وہ آ کر بیٹھے ہی تھے اور شاہو سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب تقریباً 2.5 ماہ وہ وہاں ہی رہے گی حویلی میں۔ شاہو اسے خرگوش کے بچوں کے متعلق بتا رہا تھا جو خانو چاچا جانے کہاں سے اس کے لیے لائے تھے۔ تب اچانک ارے خالہ آپ یہاں کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا تھا اور منور کے ساتھ ایاز کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اماں ان کے سلام کا جواب دے کر بتا رہی تھیں کہ وہ اسے لینے آئی تھیں اور شاہو کو چکن کھلانے لائی تھیں۔ پھر اماں نے اصرار کر کے انہیں بھی وہاں ہی بٹھا لیا۔ یوں بھی یہ 6 کرسیوں والی ٹیبل تھی۔ منور اماں کے کہنے پر آرڈر دینے چلا گیا تھا اور وہ حیران سی اماں کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ایاز کی طرف متوجہ تھیں۔ یہاں ہاسٹل میں رہتی ہو یا اپنا گھر ہے؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ ہاسٹل میں تو نہیں رہتا، کرائے پر گھر لے رکھا ہے۔ گاؤں سے ملازم ساتھ آئے ہیں۔ کبھی کبھار بابا جان اور امی جان بھی آ جاتی ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ اب چھٹیوں میں تو گاؤں ہی چلا جاؤں گا، وہ بتا رہا تھا۔ اور وہاں گاؤں میں کون کون ہوتا ہے؟ اماں کی نظریں جیسے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہاں میرے دادا جان اور دادی جان ہیں۔ میرے بابا جان اور امی کے علاوہ ایک چھوٹا بھائی ہے، ابھی گاؤں کے قریبی شہر میں پڑھتا ہے۔ بس یوں ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ باہر ہوتی ہیں۔ وہ تفصیل سے بتا رہا تھا اور اماں اشتیاق سے سن رہی تھیں۔ میرے بابا صرف 2 بھائی ہیں۔ چچا جان انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گئے تھے تو پھر وہاں ہی سیٹل ہو گئے۔ بیوی بچوں کو بھی باہر بلا لیا لیکن ہر سال چکر لگاتے ہیں۔ منور آرڈر دے کر آ گیا تھا۔ اس نے اماں کی طرف دیکھا جن کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا اور آنکھیں کچھ نم نم سی تھیں۔ کیا ہوا اماں؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، شاید آنکھوں میں کچھ پڑ گیا ہے۔ انہوں نے آنکھیں رگڑ ڈالی تھیں۔ اور یہ ابھی صرف پہلا اتفاق تھا۔ اس کے بعد بھی کتنی ہی بار وہ اتفاقاً باہر ملے تھے اور ہر بار اماں ان کے ساتھ ہوتی تھیں۔ کبھی شاپنگ مال میں، کبھی کسی سیر گاہ میں۔ جب وہ اقبال پارک میں گئے تھے، جب وہ شاہو کو شاہی قلعہ دکھانے اور مینار پاکستان دکھانے لے گئے تھے، ہر باری ایاز اور منور کہیں نہ کہیں مل جاتے تھے۔ جب تیسری بار ایسا ہوا تھا تو اسے ہنسی آ گئی تھی۔ یہ آپ لوگ کیا ہماری جاسوسی کرتے ہیں؟ ایاز نے سر پٹا کر منور کی طرف دیکھا تھا۔ باخدا یہ منور کو ہی سیر سپاٹوں کا شوق ہے، مجھے بھی ساتھ گھسیٹے رکھتا ہے۔ ویسے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمیشہ وہاں ہی کیوں موجود ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ہوتے ہیں۔ پہلی بار ایاز کی آنکھوں میں اسے شوخی سی نظر آئی تھی۔ اماں نے جانے مسکرا کر کیا کہا تھا کہ وہ ہنس پڑا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی اگر وہ اتفاقاً چند بار یوں باہر نہ ملتے تو یونیورسٹی میں ہونے والی سرسری سی ملاقاتوں میں وہ بے تکلفی اور اپنائیت کا احساس پیدا نہ ہوتا جو اب ہو گیا تھا۔ اب جب کبھی وہ چھٹیوں میں گھر آتی تو اماں بہت اشتیاق سے ایاز اور منور کے متعلق پوچھتی تھیں۔ جب وہ فائنل ایئر میں تھی تو اماں نے آنا تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا۔ زیادہ تر خانو چاچا اکیلے ہی آتے تھے، لیکن جب وہ گھر آتی تو اماں سارا وقت اس کے آس پاس ہی رہتی تھیں۔ وہ اپنے کام میں یا پڑھائی میں مصروف ہوتی تو اماں اسے دیکھتی رہتیں۔ کبھی کبھی اسے لگتا جیسے اسے دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اتنے دن ان سے دور رہتی تھی۔ اس کے ہاسٹل جانے کا ایک فائدہ تو ہوا تھا کہ اماں جو کبھی ظاہر نہیں کرتی تھیں اور وہ سمجھتی تھی کہ اماں کو اس سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی بابا کو ہے، تو اب تو جیسے ان کی والہانہ نظریں، ان کا اس کے آس پاس رہنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا سب ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس سے بابا سے کم محبت نہیں کرتی۔ ان دنوں وہ کتنا خوش رہا کرتی تھی اماں کے اس التفات پر اور اس خیال سے کہ اب بہت جلد وہ ہمیشہ کے لیے واپس دارا کلاں آ جائے گی، اور اس کی خوشی سب کو نظر بھی آتی تھی۔ وہ جو اپنے دارا کلاں کے لیے اداس رہتی تھی، چپ رہتی تھی، جسے اپنی حویلی کی اونچی برجیاں، کھیت کھلیان، باغات سب یاد آتے تھے، اور دن میں کوئی 15 بار وہ ان کا ذکر بھی کرتی تھی۔ اب اپنی پڑھائی میں مگن تھی۔ اس روز بھی جب کمرے میں وہ اور آمنہ تھیں اور وہ کتاب سامنے رکھے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے پڑ رہی تھی تو آمنہ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ میں 2 گھنٹے سے تمہارے سامنے بیٹھی ہوں اور تم نے ایک بار بھی اپنی دارا کلاں کا ذکر نہیں کیا، حیرت ہے۔ اس نے چونک کر آمنہ کی طرف دیکھا تھا اور ہنستی تھی۔ ہاں،
اب چند ماہ کی ہی تو بات ہے، پھر میں اپنے دارا کلا میں اپنے بابا ماما اور شاہو کے پاس رہوں گی۔ بہت خوش ہو؟ آمنہ نے پوچھا تھا۔ ہاں بہت خوش۔ اس نے کتاب بند کر دی تھی۔ لیکن میں سارا مانو ہم سب تو اداس ہیں کہ اتنے پیارے پیارے دوستوں سے بچھڑ جائیں گے، پھر جانے زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو، کیا ہم تمہیں یاد نہیں آئیں گے؟ آمنہ کو جیسے اس کا جواب سن کر افسوس ہوا تھا۔ کیوں نہیں، میں تم سب کو بہت یاد کروں گی، بھلا دوست بھی بھولتے ہیں کبھی؟ وہ بھی اداس ہوئی تھی۔ تم لوگ آنا نا ہمارے دارا کلا۔ ضرور، لیکن یہ بتاؤ اور کون کون یاد آئے گا؟ اب آمنہ کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ تم سب سے مراد تم سب فرینڈس ہی ہو؟ وہ ذرا سا الجھی تھی۔ اور ایاز احمد؟ آمنہ کی آنکھوں میں ہی شرارت نہ تھی بلکہ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ ہاں ظاہر ہے، سب کلاس فیلوز، اس نے کہا تھا، لیکن اس کی نظریں جھک گئی تھیں اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور اسے یاد آیا تھا کہ چند دن پہلے جب وہ لان میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی تو آمنہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ ایاز احمد کی نظریں ہر وقت تمہارے تعاقب میں رہتی ہیں، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے؟ تو اس نے پوچھا تھا۔ تو کیا، اچھا لڑکا ہے؟ اماں بھی اکثر یہی کہتی ہیں، تم بھی نا اماں جیسی بات کرتی ہو۔ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ تمہاری اماں خاصی عقل مند ہیں زوئی، اور میں بھی۔ اس نے شوخی سے اسے دیکھا تھا۔ اور ہاں ایاز، اگر تمہارے ساتھ سیریس ہے تو اسے کھونا مت، ایسے لڑکے نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں۔ کتنی گہری نظر تھی اس کی، وہ یوں ہی تو اسے ماسٹر نہیں کہتی تھی۔ زوئی، آمنہ اپنی کتابیں سمیٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پتہ ہے زوئی، ایاز احمد تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے بے اختیار آمنہ کی طرف دیکھا تھا۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اور پتہ ہے زوئی، وہ لڑکی بڑی خوش قسمت ہوگی جس کا شریک سفر ایاز احمد ہوگا، اور میری خواہش ہے کہ وہ لڑکی تم ہو۔ اور اس روز جب وہ بستر پر لیٹی تھی تو آنکھوں کے سامنے ایاز احمد آ گیا تھا، اور اس نے سوچا تھا صرف 6 ماہ بعد وہ یہاں سے چلی جائے گی، اور پھر شاید کبھی بھی وہ ایاز احمد سے نہ مل سکے گی، اور اس تصور سے ہی اس کا دل جیسے پاتال میں گرا تھا۔ تو کیا میں بھی ایاز احمد سے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب ایاز احمد چپکے سے اس کے دل میں سما گیا تھا۔ دنوں، ہفتوں، مہینوں اس نے اس بات کو چھٹلایا تھا، اور آمنہ کو بھی یقین دلایا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بھلا ایاز احمد اس سے کیوں محبت کرے گا؟ وہ تو ایک سیدھی سادی سی دیہاتی لڑکی ہے۔ احمق لڑکی، تم خود اپنی خوبصورتیوں سے بے خبر ہو۔ تمہاری سادگی، سچائی اور تمہارا یہ معصوم حسن، باخدا پوری یونیورسٹی میں تم جیسی ایک بھی لڑکی نہیں ہے۔ اس روز آمنہ نے اسے بتایا تھا کہ خود ایاز احمد نے اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کیا ہے، لیکن وہ کوئی چھچورا لڑکا نہیں ہے، نہ ہی اسے یونیورسٹی میں کوئی کہانی تخلیق کرنی ہے۔ بس وہ تو پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی اپنے والدین کو دارا کلا بھیج دے گا۔ اور آمنہ کے انکشاف نے جہاں اس کے اندر چراغاں کر دیا تھا، وہاں ایاز احمد کے لیے اس کے دل میں موجود محبت اور عزت بڑھ گئی تھی۔ وہ اب بھی یونیورسٹی میں سرسری سی بات کرتے تھے، خیر خیریت یا کبھی کبھار نوٹ کا تبادلہ، اور بس۔ لیکن اس کی آنکھوں میں اس سے بات کرتے ہوئے جو جگنو دمک اٹھتے تھے اور جو وارفتگی جھلکتی تھی، وہ اس محبت کا پتہ دیتی تھی جو اس کے دل میں جاگزی ہو چکی تھی۔ اور اس روز وہ لائبریری سے کوئی کتاب ایشو کروانے گئی تھی جب چند لمحوں بعد ایاز بھی آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ یقین کریں مس زوفیشا، میں آپ کی جاسوسی کرنے نہیں آیا، بلکہ مجھے ایک کتاب ایشو کروانی تھی۔ یہ؟ اس نے لائبریری کارڈ بیگ میں رکھتے ہوئے اسے کتاب دکھائی تھی۔ آج ہی سر ظفر نے انہیں یہ کتاب پڑھنے کا مشورہ دیا تھا۔ بالکل، یہی کتاب تو تھی۔ اس کی آنکھوں میں شوخی تھی، شرارت تھی، اور ایک انوکھا جذبہ لو دے رہا تھا۔ تو یہ آپ رکھ لیں، مجھے تو یوں بھی کل گھر جانا ہے، اب واپس آ کر ہی پڑھوں گی۔ وہ اگر 2-3 دن کے لیے گھر جاتی تھی تو کتابیں ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی کہ سارا وقت اسے اماں، بابا اور شاہو کے ساتھ گزارنا ہوتا تھا۔ اب آپ کی اماں جان آپ کو لینے کے چھوڑنے نہیں آتی۔ اس نے کتاب اس کے ہاتھ سے لی تھی۔ یا پھر اب اتفاقات نہیں ہوتے، یا پھر اب ہم نے آپ کی جاسوسی کرنا چھوڑ دی ہے۔ اس کے لہجے کی شوخی نے اسے حیران کیا تھا۔ نہیں، اب اماں نہیں آتی، صرف خانو چاچا ہی آتے ہیں، یا پھر اگر بابا کو لاہور میں کوئی کام ہو تو وہ آ جاتے ہیں۔ سادگی سے کہتے ہوئے
وہ لائبریری سے باہر نکل آئی تھی۔ سوفیشا، میں اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، لیکن کیوں؟ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اگر اجازت ہو تو اس کیوں کا جواب دے دوں؟ اور اسے ایک دم ہی آمنہ کی بات یاد آئی تھی اور اس کے رخساروں پر لالے کے پھول کے لوٹے تھے۔ ایاز نے مبہوت ہو کر اسے دیکھا تھا اور پھر مسکرایا تھا۔ آپ کے رخساروں پر کھلتے گلابوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس کیوں کا جواب آپ کو مل گیا ہے، لیکن پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پتہ نہیں کب اور کیسے آپ میرے دل کی اولین خواہش بن چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر کی دعائیں میں دن رات کرتا ہوں۔ کہنے کو بہت کچھ ہے سوفیشا، لیکن ابھی مجھے کچھ کہنا زیب نہیں دیتا۔ آپ کے حوالے سے میرا ہر جذبہ آپ کی امانت ہے، وقت آنے پر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ فی الحال تو میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے والدین کو بھیجوں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ لیکن فیصلہ تو بابا اور اماں ہی کریں گے نا۔ اس نے جھکی نظریں نہیں اٹھائی تھیں، اور اگر انہوں نے فیصلہ میرے حق میں نہ کیا تب؟ اب وہ سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ تب؟ اور اس کا دل ڈوب گیا تھا اور آنکھوں میں نمی سی پھیل گئی تھی۔ تب میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے سوچا تھا اور بے چینی سے نچلا ہونٹ دانتوں سے کچلنے لگی تھی۔ ابھی سے پریشان مت ہوں، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ویسے میرے بابا جان کو دوسروں کو قائل کرنے کا ہنر آتا ہے، اور مجھے یقین ہے میرے بابا جان آپ کے بابا کو قائل کر لیں گے۔ وہ کتنا پر یقین تھا، اور اس کے یقین سے اس کا ڈوبا ڈوبا دل تیرنے لگا تھا۔ اور یہ 2 ہفتے بعد کی بات تھی۔ آمنہ، سارا اور مانو کا پروگرام انارکلی جانے کا تھا، اور پھر وہاں بانو بازار کی چاٹ کھانے کا بھی۔ لیکن اس کا گلا خراب تھا، اس لیے وہ سر الطاف کا پیریڈ چھوڑ کر ہاسٹل جانے کے لیے باہر نکلی تو وہاں اماں کو اپنی گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی تو وہ 3 چھٹیاں گزار کر دانا کلاں سے آئی تھی۔ آپ یہاں اچانک؟ خیریت ہے؟ بابا اور شاہو تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، سب خیریت ہے۔ تمہارے بابا کے دوست ہیں نا ادھر، وہ فیروز ایوان، ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، چند دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا انہیں۔ تمہارے بابا نے ان کی عیادت کے لیے آنا تھا تو میں بھی ساتھ ہی چلی آئی۔ پتہ نہیں کیوں 2-3 دن سے دل بہت گھبرا رہا تھا۔ تم تو ٹھیک ہونا، بس وہم سا ہو رہا تھا کہ کہیں تم بیمار نہ ہو۔ اوہ، یہ مائیں بینا، ان کو تو جیسے الہام ہوتا ہے اولاد کے متعلق۔ اس نے پیار سے ان کا ہاتھ تھام کر چوم لیا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ گلے لگا لے۔ بس 2 دن سے ہلکا بخار اور گلا خراب ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ وہ تشویش سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ہاسٹل کی ڈسپینسری سے دوا لے لی تھی، معمولی سا بخار تھا، آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ بابا کہاں ہیں؟ اور شاہو؟ انہیں کچھ کام تھا، وہ چلے گئے۔ شاہو بھی ان کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں لینے آئی تھی، رات ہمارا ٹھہرنے کا پروگرام ہے فیروز بھائی کی طرف ہی، تو تم بھی ادھر ہی رہنا۔ سب نے بہت اصرار کیا تھا کہ تمہیں لے کر آؤں۔ ویکینڈ پر بھی نہیں جاتی ہو نا تم، گلا کر رہے تھے۔ واپس جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ جاؤں گی۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نہ مجھے ان کے گھر کا پتہ اماں، اور نہ کبھی پہلے میں ان کے گھر گئی ہوں۔ بہت پہلے جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو بابا کے ساتھ لاہور آئے تھے ہم، اور ان کے گھر ٹھہرے تھے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے کتنے بچے ہیں۔ یوں بھی بابا نے خود ہی سمجھایا تھا کہ مجھے ہاسٹل سے کہیں نہیں جانا، چاہے وہ میری کتنی ہی گہری دوست کیوں نہ ہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور خانو چاچا سے ان کی خیریت پوچھ رہی تھی، جب اماں کو یاد آیا تھا، ارے بلقیس نے منور کے لیے کچھ بھیجا تھا، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ کسی سے کہہ کر اسے بلوا لیتی۔ اب کل تم خود ہی اسے دے دینا۔ وہ تو گاؤں گیا ہوا ہے، وہ ایاز احمد ہے نا، اس کی دادی اماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو کچھ کلاس فیلوز، مطلب جو ایاز کے دوست تھے، وہ گئے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے، تو منور بھی ان کے ساتھ گیا ہے۔ وہ تفصیل سے بتانے لگی۔ کیا؟ اماں نے بے اختیار ہی اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی دادی جان 6-7 دن سے بیمار تھیں، یہاں ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں۔ ایاز کی سب کلاس فیلوز کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے، تو سب کلاس فیلوز ان کی عیادت کے لیے ہسپتال بھی گئے تھے۔ لڑکیوں نے کہا ہمیں بھی جانا چاہیے، پھر ہم بھی گئی تھیں سب۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ تم گئی تھی وہاں؟ اسے لگا جیسے اس کے بازو پر رکھے اماں کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ کیا ہوا اماں؟ کیا مجھے نہیں جانا چاہیے تھا؟ اس نے ان کی طرف دیکھا تو اسے ان کی آنکھوں میں سرخی سی نظر آئی اور رنگ ہلدی کی طرح زرد۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے پھر اپنا سوال دہرایا۔
کیا ہاسپٹل جانے پر آپ اور بابا ناراض ہوں گے؟ انہوں نے پھر نفی میں سر ہلایا اور لمحہ بھر بعد بولیں تو ان کی آواز پھرائی ہوئی تھی۔ اچھا کیا، عیادت کرنے کا تو ثواب بھی ہوتا ہے۔ اماں نے سر جھکا لیا تھا۔ ایاز احمد کے بابا بہت شفیق اور مہربان سے تھے، بالکل بابا کی طرح۔ انہوں نے ہم سب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اسے عادت تھی جب بھی وہ گھر آتی ایک ایک بات اماں کو بتاتی تھی۔ اس کی دادی جان تو ICU میں تھیں جب ہم گئے تھے، البتہ بابا اور دادا جان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے دادا جان کیسے تھے؟ وہ تو بہت بوڑھے ہوں گے، اماں نے بے اختیار ہی پوچھا تھا۔ نہیں تو، زیادہ بوڑھے تو نہیں لگتے تھے، بہت نرمی اور آہستگی سے بولتے تھے، اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ یہ سب آپ بچوں کا خلوص ہے کہ آپ یہاں مزاج پرسی کے لیے آئی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اپنے والدین کی اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ٹھیک کہا انہوں نے، بزرگ ایسے ہی سوچتے ہیں، انہوں نے آہستگی سے کہا تھا۔ تبھی خانو چاچا نے پوچھا تھا، بیگم صاحبہ کیا صاحب کو راستے سے پک کرنا ہے؟ نہیں، وہ خود ہی آ جائیں گے۔ پھر سارے راستہ اماں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ انکل فیروز، ان کی بیگم، ان کی بیٹی سبھی بہت اچھی طرح سے ملے تھے۔ بہت محبت اور پیار سے کھانے پر انہوں نے خاصا اہتمام کر رکھا تھا، لیکن اماں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور کچھ دیر بعد معذرت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ میرے سر میں بہت شدید درد ہے بھابھی، اگر اجازت ہو تو کچھ آرام کر لوں؟ اور انکل فیروز کی بیگم نے انہیں بیٹی کے ساتھ گیسٹ روم میں بھجوا دیا تھا۔ شاید سفر کی طوالت نے بھابھی کو تھکا دیا ہے۔ انکل فیروز نے کہا تھا، کچھ دیر آرام کریں گی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بابا نے سر ہلا دیا تھا۔ اماں کی ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی تو وہ ایسے ہی پریشان ہو جاتے تھے۔ رات کو بھی اماں نے بلائے نام ہی کھایا تھا۔ ان کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود پر بے حد جبر کرتے ہوئے سب کے درمیان بیٹھی ہوں۔ بابا نے بھی اس کی طرح ان کی طرف کئی بار دیکھا تھا۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کی طرف چلیں؟ نہیں، رات کو سو جاؤں گی تو صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ دن کو بھی لیٹی تو رہی لیکن نیند نہیں آئی۔ بابا کے پوچھنے پر انہوں نے کہا تھا، زوئی کو لے جائیں ڈاکٹر کی طرف، اس کا گلا بھی خراب ہے اور ہلکا بخار بھی ہے۔ ارے زوئی بیٹا، تم نے بتایا ہی نہیں مجھے، چلو ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر کی طرف۔ بابا ایک دم اس کے لیے پریشان سے ہو گئے تھے۔ یہاں قریب کوئی کلینک ہے فیروز؟ اب وہ انکل فیروز سے پوچھ رہے تھے، لیکن اس نے بھی اماں کی طرح انکار کر دیا تھا۔ نہیں بابا، میں دوا لے رہی ہوں، 5 دن کا کورس ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ اینٹی بائیوٹک دوائیں بھی نقصان پہنچاتی ہیں مدثر۔ فیروز انکل نے بھی مشورہ دیا تھا، زوئی جو دوا لے رہی ہے ٹھیک ہے۔ اور بابا مجبوراً خاموش ہو گئے، ورنہ وہ جانتی تھی وہ اسے زبردستی لے جاتے۔ قہوہ پی کر اماں تو آرام کرنے چلی گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر اینی اور شاہو کے ساتھ TV روم میں بیٹھی رہی۔ دن کو بھی اماں کی بے آرامی کے خیال سے وہ لاؤنج میں اینی سے اور آنٹی سے باتیں کرتی رہی تھی۔ شاہو بھی بور ہو رہا تھا تو کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر TV دیکھا تھا اور اس کے ساتھ لوڈو کھیلی تھی۔ بابا انکل فیروز کے ساتھ کسی دوست سے ملنے چلے گئے تھے۔ ان سب کے سونے کا انتظام گیسٹ روم میں کیا گیا تھا، جو خاصا وسیع تھا۔ اماں دیوار کی طرف منہ کیے لیٹی ہوئی تھیں، لیکن اسے لگا وہ جاگ رہی ہیں۔ شاہو کو سونے کا کہہ کر وہ اماں کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اماں، کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ نہیں، بس سر میں درد ہے، ٹیبلٹ لے لی تھی، نیند آ جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ لال سرخ آنکھیں، ستا ہوا چہرہ، نائٹ بلب کی روشنی میں بھی اس سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ ایک بار بابا نے کہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا غم جان کر اپنے دکھ تازہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی مرتا ہے تو اپنوں کی موت کا دکھ ہمیں بھی رلا دیتا ہے۔ خالہ بطولہ کی اماں جب فوت ہوئی تھیں تو اماں کتنے دن اداس رہی تھیں۔ شاید ایاز کی دادی کا سن کر انہیں بھی اپنی دادی یاد آ گئی ہوں گی، اس نے سوچا تھا، اور اماں کا سر دبانے لگی تھی۔ زوفی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ایاز نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کچھ سکون ملا، درد کو آرام آیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور پھر اپنی پیشانی پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کیسی مسیحا صفت انگلیاں تھیں جو ہمیشہ اس کے درد چن لیا کرتی تھیں۔ ان کا لمس اس کے مردہ وجود میں زندگی دوڑا دیا کرتا تھا۔ اس کی بند آنکھوں میں آنسو مچل اٹھے تھے۔ یہ شخص، یہ اتنا زندہ دل شخص کتنا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی ہر دم چمکتی، روشن روشن، سحر طاری کرتی آنکھوں میں کیسی اداسی سی رقم ہو گئی تھی۔
اور یہ وہ تھی، وہ زوفیشا مدثر جس نے اس کی زندہ دلی، شوخی اور اس کی آنکھوں کی چمکتی روشنیاں چھین لی تھیں، کیونکہ وہ اداس رہتی تھی۔ اس کے اندر جیسے زندگی مر گئی تھی، پھر وہ کیسے خوش ہو پاتا؟ اس کی اداسی نے اسے کبھی خوش نہیں ہونے دیا تھا۔ دو گرم آنسو اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکل کر رخساروں تک آئے تو ایاز نے بے قراری سے انہیں اپنی انگلیوں کی پوروں پر چنا۔ مت رو زوفی، مت کرو ایسا، میں نے کہا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں تو سب جانتی تھی آجی، لیکن بابا وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی نہیں۔ وہ تو میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بات بھی نہیں کریں گے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا زوفی، بابا تم سے ضرور بات کریں گے، میں کہہ رہا ہوں نا، میرا یقین کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ تم بابا سے اور اماں سے مل کر آؤ، پھر ہم لاہور جائیں گے۔ ابھی 4 دن ہے نا ہمارے پاس، پرانے دوستوں سے ملیں گے اور بیتی یادوں کو دہرائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج کل آمنہ اور شرجیل بھی لاہور میں ہوتے ہیں۔ آمنہ اور شرجیل کی شادی ہو گئی تھی۔ پورے 2 سال دونوں نے ہوا تک نہیں لگنے دی کہ وہ صرف کزن ہی نہیں بلکہ نکاح شدہ ہیں۔ آمنہ تو صدا کی کنجوس تھی، اگر وہ بتا دیتی تو سب نے اس سے زبردستی ٹریٹ لینی تھی، اور وہ بھی اپنی پسندیدہ جگہ پر، اور اس نے تو بل پے کرنے سے پہلے ہی فوت ہو جانا تھا۔ سارا کی منگنی ہوئی تھی تو سب نے کیسے اس سے ویلج میں زبردستی ٹریٹ لی تھی۔ ایک پرانی یاد نے لمحہ بھر کے لیے اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھیرتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں آج بھی وہی خوبصورتی، وہی حسن تھا جو ایاز احمد کو اسیر کرتا تھا۔ تم نے تو کسی سے بھی رابطہ نہیں رکھا، ورنہ تمہیں سب کے متعلق علم ہوتا کہ سب کہاں کہاں ہیں، سارا، مانو، عائشی، نور فاطمہ۔ اور ایاز احمد نے اس کی مسکراہٹ کو بجھتے دیکھا۔ وہ بھلا کیسے رابطہ رکھتی، کسی کو کیا بتاتی کہ اس رات کتنے وعدے اور پیام کیے تھے سب نے قسمیں کھا کھا کر کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے اور ایک دوسرے کی شادیوں میں ضرور شریک ہوں گے۔ ان سب کو داراں کلاں دیکھنے کا کتنا شوق تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ان سب کو اس کی شادی میں 10 دن پہلے سے آنا ہوگا، اور وہ انہیں اپنے داراں کلاں کا چپا چپا دکھائے گی۔ لیکن اس نے سب وعدے توڑ دیے تھے، ساری قسمیں بھلا دی تھیں۔ وہ تو خود کچھ بھی نہیں بھولی تھی، بس اس رات نے سارے وعدے توڑوا دیے تھے۔ کاش وہ رات اس کی زندگی میں نہ آتی، جس نے اس کی زندگی کے سارے رنگ چرا لیے تھے۔ بس ایک رنگ رہنے دیا تھا، ایاز احمد کی محبت کا رنگ۔ کاش وہ وقت کو پلٹنے پر قدرت رکھتی تو اس ظالم رات کو اپنی زندگی سے کھرچ کر پھینک دیتی، جس نے اس سے اس کی اماں، بابا، شاہو اور اس کا داراں کلا سب چھین لیا تھا۔ اس کی زندگی کے 15 برس کھا گئی تھی۔ ان 15 برسوں میں وہ ایک بار بھی کھل کر نہیں ہنسی تھی۔ کوئی بھی بات اسے پوری طرح خوش نہیں کرتی تھی، نہ ایاز احمد کی بے پایاں محبت، نہ بچوں کی کلکاریاں۔ کاش وہ وقت کا پہیہ پیچھے کی جانب موڑ سکتی۔ ایاز نے اس کی زرد ہوتی رنگت کو دیکھا تو اس کے ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ اس نے اس کی تکلیف کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ بن کہے ہی اس کا درد جان لیتا تھا۔ زوفی میری جان، خود پر اتنا ظلم مت کرو، میں نے کہا ہے نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کہا ہے نا، تو اب کہہ رہا ہوں تو کسی یقین کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ اس نے اس کے سر پر پیار کیا تو زوفیشا نے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا، تو ایاز نے اس کے ریشمی بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ زوفی میری جان، میری زندگی، میں نے ایسا نہیں سوچا تھا، ایسا کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح یوں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں تمہیں خوب دھوم دھام سے بیاہ کر لے جاؤں گا۔ تمہارے داراں کلا میں ایسی شاندار بارات کبھی نہیں اتری ہوگی۔ ابرار نے میری شادی کے حوالے سے کیا کیا پروگرام بنا رکھے تھے۔ وہ کہتا تھا، آجی بھائی، جب آپ کی شادی ہوگی تو دولہا کے لیے میں 8 سفید گھوڑوں والی بگی منگواؤں گا۔ سمندری کے لوگ سالوں اس شادی کو یاد رکھیں گے۔ لیکن وہ ایک رات سارے خواب چاٹ گئی زوفی۔ اس کی آواز کرب سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اس کے خواب بھی تو بکھرے تھے۔ اس رات نے دونوں کو ہی گہرے زخم دیے تھے۔ اس نے بھی تو 3 سال تک اپنوں کی جدائی کا دکھ سہا تھا۔ اس رات سے پہلے ایسا کیا ہوا تھا جو وہ رات ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی خاص نہیں۔ اماں اس روز فیروز انکل کے گھر سے جانے کے بعد پھر کبھی لاہور نہیں آئی تھیں، اور وہ خانو چاچا کے ساتھ ہی چھٹیوں میں گھر جاتی رہی۔
کبھی کبھار بابا ملنے آ جاتے تھے جب ان کا دل گھبراتا تھا۔ خود وہ ہر ماہ کے آخری ویکنڈ پہ گھر جاتی تھی اور باقی کے دن پڑھائی پڑھائی اور بس پڑھائی۔ ہاں، جب سے اسے ایاز احمد کی محبت کا ادراک ہوا تھا، ایک خوبصورت احساس، چاہے جانے کا احساس اس کے وجود کا حالہ کیے رکھتا، اور آمنہ کہتی، یار تم خوبصورت تو ہمیشہ سے تھیں، لیکن اب تو بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ شاید یہ ایاز احمد کی محبت کا اعجاز ہے، اور وہ اپنے دل کی اتھل پتل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالے آمنہ کو تکتی رہ جاتی۔ اس نے کب کسی کو اپنے دل کا رازداں بنایا تھا؟ ایاز اچھا لڑکا ہے یار۔ آمنہ کی بات کی تان ہمیشہ یہاں پر ہی آ کر ٹوٹتی تھی۔ وہ اچھا تھا، تبھی تو زوفیشہ مدثر کے دل کو بھا گیا تھا۔ اس نے نہ کبھی دوسرے لڑکوں کی طرح اسے باہر چلنے کی دعوت دی تھی، اور نہ ہی یونیورسٹی کے کونوں خدروں میں بیٹھ کر انہوں نے ہجر و وصال کے قصے کہے تھے۔ بس ایک مختصر سا اقرار، اور پھر یہ کہ میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اس کے اندر چراغاں کر گیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو کبھی وہ اسے اپنے دل کا مکین نہ بناتی۔ ان کے درمیان نہ کوئی عہد و پیمان ہوئے تھے، نہ ملاقاتیں، پھر بھی وہ جانتی تھی کہ وہ امتحان کے بعد اپنے والدین کو ضرور اس کے گھر بھیجے گا، اور وہ اس یقین کو پلو سے باندھ کر فائنل امتحان سے ایک ماہ پہلے تیاری کے لیے گھر آ گئی تھی۔ ان دنوں اماں اس کا بہت خیال رکھ رہی تھیں۔ وہ پڑھ رہی ہوتی تو اس کے کمرے میں آ جاتیں اور اسے تکتی رہتی تھیں، اور جب وہ تھک کر کچھ دیر کے لیے پڑھائی چھوڑ دیتی تو وہ اس سے باتیں کرنے لگتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کے بچپن کی، شاہو کی، اپنی سہیلیوں کی جو دارا کلا میں نہیں رہتی تھیں بلکہ دوسرے شہروں میں جا بسی تھیں۔ اپنے آپ میں مگن، کھوئی کھوئی رہنے والی کمگوسی اماں اب کتنی باتیں کرنے لگی تھیں۔ اس کی پسند کے کھانے پکواتی تھیں، اس کی فرمائشیں پوری کر کے بابا کی طرح خوش ہوتی تھیں۔ اس روز انہوں نے زبردستی اس کے سر میں تیل لگایا تھا۔ وہ برآمدے میں تخت پر بیٹھی تھی اور وہ نیچے پیڑھی پر۔ پڑھ پڑھ کر دماغ خشک ہو جاتا ہے زوئی۔ وہ اس کے سر میں نرم نرم انگلیوں سے مالش کر رہی تھیں اور اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، لیکن ابھی اسے بہت سارا پڑھنا تھا۔ اتنے ٹاپک رہتے تھے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی پیپر میں رہ جائے اور اسے دوبارہ اماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے داراں کلا چھوڑنا پڑے۔ تمہیں ایاز احمد کیسا لگتا ہے زوئی؟ انہوں نے اچانک پوچھا تھا، اور وہ چونک پڑی تھی۔ اچھا ہے اماں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور چہرہ جھکا لیا تھا کہ کہیں اماں اس کے چہرے پر بکھرتے رنگ نہ دیکھ لیں جو ایاز کے نام پر اس کے چہرے پر اتر آئے تھے۔ لیکن اماں اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سامنے دیکھ رہی تھیں، جیسے اپنے آپ میں گم ہوں۔ وہ اچھا نہیں، بہت اچھا ہے زوئی، اور تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی تھی۔ اس روز جب ہم شاہو کو مینار پاکستان دکھانے لے گئے تھے اور وہ مینار پاکستان کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، تمہارے طرف اٹھنے والی اس کی نگاہوں میں محبت کا دریا موجزن دیکھا تھا میں نے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بھی ایاز سے محبت کرتی ہو۔ ماؤں کے دل اتنے بے خبر نہیں ہوتے زوئی۔ میں نے تو بہت پہلے ہی تمہاری آنکھوں میں اس کی چاہت کا رنگ دیکھ لیا تھا۔ اماں، وہ پریشان ہو گئی تھی، الجھ گئی تھی۔ یہ اماں کیسی باتیں کر رہی تھیں؟ وہ تو کبھی اماں سے اتنی بے تکلف نہیں تھی۔ اس نے تو بچپن سے لے کر اب تک اپنی ہر بات بابا سے ہی کی تھی، اور اب بھی اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ بابا کو ہی ایاز کے والدین کے آنے کے متعلق بتائے گی۔ لیکن اماں سچ ہی کہتی ہیں، ماؤں کے دل اتنے بے خبر نہیں ہوتے۔ وہ جانے کیسے اپنی بیٹیوں کے دل کا حال جان لیتی ہیں۔ اس نے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا اور پیڑھی سے اٹھ کر تخت پر اماں کے پاس ہی بیٹھ گئی، لیکن وہ نظریں اٹھا کر اماں کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جانے اماں اس کے متعلق کیا سوچ رہی ہوں گی۔ ایاز مجھے بھی اچھا لگا ہے زوئی۔ اور پھر منور نے بھی اس کے خاندان کی اور اس کی بہت تعریفیں کی ہیں۔ میں نے اپنی زوئی کے لیے ہمیشہ ایسا ہی سجیلا اور لائق ادب کرنے والا لڑکا سوچا تھا۔ اسے کہو والدین کو تمہارے رشتے کے لیے بھیجے۔ اماں، اس نے ان کا ہاتھ تھاما تھا، لیکن نگاہیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے والدین کو بھیجے گا، لیکن اس نے کہا تھا کہ ایگزام کے بعد۔ یقیناً وہ اپنی محبت میں سچا اور مخلص ہے۔ اماں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تھا۔ میری شدید خواہش ہے کہ تمہاری شادی ایاز احمد سے ہو، لیکن تمہارے باپ کے اپنے اصول اور اپنی سوچ ہے۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کیا کرنا ہے اماں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بابا یقیناً میرے لیے بہتر ہی سوچیں گے۔
اولاد اتنی سمجھدار کہاں ہوتی ہے کہ اپنے متعلق بہتر فیصلے کر سکے۔ وہ میرے بابا ہیں، میرے لیے برا تو نہیں چاہیں گے کبھی بھی۔ کیا میں نہیں جانتی زوئی کہ تم ایاز سے کتنی شدید محبت کرتی ہو؟ پھر تم کیا کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکو گی؟ اماں تو آج جیسے اس کی سہیلی بنی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں اماں، اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ کا اور بابا کی محبتوں کا حق ہے مجھ پر۔ ایاز سے میری جان پہچان یا تعلق 2 سال پر محیط ہے، جبکہ بابا سے میرا رشتہ میری پیدائش سے پہلے ہی جڑ گیا تھا۔ میں ایسی نہیں ہوں اماں کہ اپنی 24 سالہ محبتوں کو ایاز کی چند دن کی جان پہچان پر قربان کر دوں۔ تو تمہاری شادی اگر ایاز سے نہ ہو سکی تو تم خوش رہ لو گی کسی اور کے ساتھ؟ اماں بغور اسے دیکھ رہی تھیں۔ خوش رہنا اتنا ضروری تو نہیں ہوتا اماں، زندگی تو گزر ہی جاتی ہے۔ آپ بھی تو بابا کے ساتھ خوش نہیں ہیں، لیکن زندگی تو آپ نے بھی گزار دی ہے، تو میں بھی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، لیکن اس نے فوراً ہی بات ادھوری چھوڑ کر اماں کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی سنہری رنگت میں جیسے زعفران گھل گیا تھا۔ سوری اماں، اس نے ان کے ہاتھ تھام کر معذرت کی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور احساس و جذبوں کو محسوس کرنے لگی، تب سے مجھے لگتا ہے کہ آپ بابا کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ میرے اتنے اچھے بابا کو آپ پسند نہیں کرتی، جیسے آپ ایک مجبوری کا رشتہ نبھا رہی ہیں۔ میری کبھی آپ سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ میں پوچھتی کہ ایسا کیوں ہے۔ ہاں، بابا سے میں نے کئی بار پوچھا تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تمہارا وہم ہے۔ ہاں، وہم ہی ہے تمہارا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اسے چھڑا لیے۔ لیکن اس وقت میں تمہاری بات کر رہی ہوں زوئی، ماں ہوں تمہاری۔ بھلے ہمارے درمیان ماں بیٹی والی بے تکلفی اب تک نہ رہی ہو، لیکن میرے دل کا رشتہ اور خون کا رشتہ تم سے جڑا ہے، اور میں تمہارے دل کی خواہش سے بے خبر نہیں۔ مجھے تمہاری فکر ہے زوئی، اور میں تمہارے لیے ڈرتی ہوں کہ تمہارے بابا ایاز کے والدین کو انکار کر دیں گے، اور میں تمہارے دل کی خوشی چاہتی ہوں۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا اور چہرہ بھی۔ وہ اب نیچے برآمدے کی ٹائلوں پر نظریں جمائے ہوئے تھیں۔ خواہشیں والدین کے مان سے بڑھ کر تو نہیں ہوتی نا اماں۔ میری کون سی ایاز سے لمبی چوڑی ملاقاتیں اور عہد و پیمان ہوئے ہیں۔ ہاں، اس کی رفاقت کی خواہش ضرور پیدا ہوئی ہے دل میں، لیکن اس خواہش کا حصول اگر والدین کو ناراض کر کے ہو تو میں اس خواہش سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں۔ ماں باپ ہمیشہ ناراض نہیں رہ سکتے زوئی، اور تمہارے بابا بھی تم سے ناراض نہیں رہیں گے ہمیشہ۔ اماں پتہ نہیں اسے کیا سمجھانا چاہتی تھیں، وہ سمجھ نہیں سکی اور الجھ کر انہیں دیکھا۔ لیکن میں اپنے بابا کو تھوڑا سا بھی ناراض کیوں کروں اماں؟ میرے لیے اپنے بابا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ میں ایاز کی محبت میں کس حد تک جا سکتی ہوں تو بے فکر رہیں۔ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنے والی جس سے آپ کو شرمندگی ہو اور بابا کا سر جھک جائے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اماں اس کی اور ایاز کی محبت کے متعلق جان کر خوفزدہ ہو گئی ہیں اور اس کے ارادے جاننا چاہتی ہیں، لیکن دوسری ماؤں کے برعکس انہوں نے بالکل ہی مختلف انداز اپنایا تھا۔ اس لمحے اسے اماں پر بے حد پیار آیا اور اس نے جھک کر ان کی گردن میں باہیں حمائل کرتے ہوئے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مائی سویٹ موم، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ میرے لیے ایاز کی محبت آپ سب کی محبتوں سے اہم نہیں۔ اماں کو تو اس نے پریشان نہ ہونے کی تلقین کر دی تھی، لیکن خود اس روز، بلکہ اس سے اگلے روز بھی وہ بالکل نہیں پڑھ سکی تھی۔ کتنی ہی بار اس نے خود کو باور کرایا تھا کہ اگر بابا نے ایاز کے لیے انکار کر دیا تو کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آ جائے گی، بس دل کی زمین پر پھوٹنے والی اولین محبت کا پھول مرجھا جائے گا، بس۔ اور کیا؟ ہاں، اور کیا؟ لیکن خود کو یقین دلانے کے باوجود بھی وہ کتنے ہی دن ڈسٹرب رہی تھی۔ گو تیسرے دن اس نے کتابیں کھول لی تھیں، لیکن پڑھتے پڑھتے لفظ گڈمڈ ہو جاتے۔ کتاب کے صفحوں پر سے جیسے ایاز احمد جھانکنے لگتا، اپنی چمکتی آنکھوں میں شوخی لے کر سوال کرتا، میرے بغیر رہ سکو گی زوفیشا مدثر؟ اور وہ نظریں چرا کر کتاب کے صفحے پلٹتی چلی جاتی۔ یہ محبت بڑی ظالم شے ہوتی ہے زوئی۔ ایک بار نور فاطمہ نے کہا تھا، ایک بار اگر اسیر کر لے تو عمر بھر کے لیے قید کر لیتی ہے بندے کو۔ لیکن وہ زوفیشا مدثر تھی، اسے اپنی محبت سے بڑھ کر اپنے اونچے شملے والے بابا کی عزت عزیز تھی۔ سو دیکھا جائے گا کہہ کر سر جھٹک کر وہ اپنی پڑھائی میں کھو گئی تھی۔
اماں نے اس روز کے بعد سے ایاز احمد کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اسے ان کی نظریں کھوجتی ہوئی سی محسوس ہوتیں اور وہ دل ہی دل میں ہنس دیتی۔ میری بھولی ماں جانے کن وسوسوں میں پڑی ہیں۔ اور پھر 1 ماہ بعد اماں، بابا اور شاہو کی بہت ساری دعائیں لے کر وہ واپس لاہور آئی تھی۔ سبھی پڑھ پڑھ کر پاگل ہو رہی تھیں۔ اس روز وہ اور آمنہ لان میں بیٹھی رٹے لگا رہی تھیں کہ مانو آ گئی۔ وہ ہر بار کی طرح سب سے رو رو کر التجا کرتی پھر رہی تھی، میرے لیے دعا کرنا آمنہ، میں اگر فیل ہو گئی تو میری اماں نے دوبارہ نہیں بھیجنا، اور میرے لیے بھی آمنہ کہ میں اگر فیل ہو گئی تو میری اماں نے دوبارہ بھیج دینا ہے، اور میں اب دارا کلا سے جدا ہونا ہرگز افورڈ نہیں کر سکتی۔ لیکن ایاز احمد تو سمندری میں رہتا ہے۔ آمنہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، مانو لان میں کچھ فاصلے پر موجود دوسرے گروپ میں چلی گئی تھی، اور اس کے رخسار آمنہ کی بات سن کر کھل اٹھے تھے۔ یہ سمندری کہاں ہے بھلا؟ پتہ نہیں، شاید ملتان سے آگے کہیں، یا پھر فیصل آباد کی طرف۔ ٹھیک سے پتہ نہیں، لیکن لاہور سے 6-7 گھنٹے کا سفر ہے، اور تمہارے دارا کلا سے تو پھر 10-11 گھنٹے کا ہوگا۔ اور وہ پریشان سی ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ میکے کے آنگن سے جدائی تو ازل سے لڑکی کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے زوئی۔ آمنہ بھی لمحہ بھر کو اداس ہوئی تھی۔ لیکن تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم اپنے محل کا ایک پورشن اسے دے دینا، وہ ادھر ہی رہ لے گا۔ بلکہ محل کا پورشن کیوں، تمہارے دارا خورد کی چھوٹی حویلی تو تمہارے بابا نے تمہارے نام کی ہوئی ہے نا، بس مزے سے تم دونوں وہاں رہنا۔ لیکن بھلا ایاز اپنے ماں باپ کا گھر، اپنا سمندری کیوں چھوڑے گا؟ وہ ابھی بھی پریشان سی تھی۔ محبت میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا زوئی۔ کبھی یہ محبت رانجھے سے ہیر کی بھینسیں چرواتی ہے، تو کبھی فرحاد کو دودھ کی نہر کھودنے پر مجبور کرتی ہے، اور کبھی وہ ہنسی تھی، لیکن ہم کوئی ایسی محبت نہیں کرتے۔ اس نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ارے محبت تو بس محبت ہوتی ہے، یہ ایسی یا ویسی نہیں ہوتی، کبھی غمخوار، کبھی دلدار، تو کبھی بہت خوار کرتی ہے۔ آنکھوں میں شرارت لیے آمنہ نے اسے دیکھا تھا۔ تجربہ ہے؟ وہ مشکوک ہوئی تھی۔ سنی سنائی بتا رہی ہوں، اور وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھیں۔ دارا کلا سے آنے کے 6 روز بعد اس کے پیپر شروع ہوئے تھے، اور اس روز جب وہ پیپر دے کر باہر آئی تھی اور آمنہ کا انتظار کر رہی تھی، تو ایاز احمد نے اس کے پاس آ کر پوچھا تھا، کیسی ہیں زوفشاں، اور پیپر کیسا ہوا؟ ہمیشہ کی طرح اس کی روشن آنکھوں میں اس کے لیے محبت کے جگنو تھے، اور وہ وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اگر بابا نے انکار کر دیا تو اس اتنے پیارے شخص کے بغیر خالی دل کے ساتھ جینا کتنا مشکل ہوگا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ میں نے گھر میں تمہارا ذکر کیا ہے زوفشاں، اور انشاءاللہ بہت جلد بابا اور اماں جان دارا کلا آئیں گے۔ اس نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی دل میں امید کے ہزاروں چراغ جل اٹھے تھے، اور خود بخود ایک یقین سا اس کے اندر اتر آیا تھا۔ بھلا بابا کیوں انکار کریں گے؟ اتنا شاندار خاندانی بیک گراؤنڈ، ایاز احمد جیسا لڑکا، بھلا بابا کو اپنی پیاری زوئی کے لیے مل سکتا تھا؟ اماں تو یوں ہی وہم کرتی ہیں۔ وہ اپنی بات کر کے رکا نہیں تھا کہ لڑکے لڑکیاں ہال سے پیپر کر کے نکل رہے تھے۔ اس کے دل میں اس کی قدر بہت بڑھ گئی تھی کہ اسے چھوٹی چھوٹی نزاکتوں کا بھی کتنا خیال رہتا تھا، ورنہ کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ 1 ماہ 10 دن بعد ہونے والی اس ملاقات میں وہ کچھ دیر اور ایک دوسرے سے بات کر لیتے۔ لیکن وہ ایاز احمد تھا، وہ زوفشاں مدثر سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، اسے اس کی عزت بھی بہت عزیز تھی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے آمنہ کی طرف بڑھ گئی تھی، جو دور سے ہی وکٹری کا نشان بناتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس روز اس کا چوتھا پیپر تھا۔ سارا نور فاطمہ کے ساتھ اردو بازار سے کوئی ضروری کتاب لینے گئی ہوئی تھی، جو سارا کہیں گم کر بیٹھی تھی۔ وہ اور آمنہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھیں کہ آمنہ نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کی ایاز سے آج ملاقات ہوئی تھی یا نہیں۔ نہیں تو بس پہلے پیپر والا دن ملا تھا۔ آج جب میں پیپر دے کر نکلی تو میں نے اسے باہر جاتے دیکھا تھا، بہت پریشان سا لگ رہا تھا۔ اب پرسوں پیپر دینے جائیں گے تو پوچھیں گے۔ اس نے سر ہلایا تھا، تبھی سارا اور نور فاطمہ شور مچاتی ہوئی کمرے میں آئی تھیں۔ نکالو بھائی وہ بادام، پستوں اور انڈے والی پنجیریاں جو آج تمہاری اماں تمہیں دے گئی ہیں، دماغ کی تقویت کے لیے۔ ہمارے دماغ بھی پڑھ پڑھ کر پولے ہو رہے ہیں۔ نہیں، اماں تو نہیں آئیں۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ کمال ہے، ہم نے ادھر تمہاری گاڑی دیکھی تھی۔ سارا نے بتایا تھا، منشی چاچا ہوں گے، وہ بابا کے عدالتی کاموں سے آتے رہتے ہیں۔
اور کبھی منڈی میں بھی جانا ہوتا ہے انہیں ویسے۔ وہ مسکرائی تھی۔ اماں نے اسپیشل 2 طرح کی پنجیریاں بنا کر دی تھیں آتے ہوئے۔ میں تو کھاتی نہیں، سارا اور آمنہ کے لیے چھوڑ کر باقی تم لوگ لے جاؤ۔ نور فاطمہ نے خوش ہو کر ہررے کا نعرہ لگایا تھا۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اسپیشل دماغ دے کر بھیجا ہے، بھلا تمہیں کیا ضرورت ہے یہ مکئی دماغ کی چیزیں کھانے کی؟ وہ مسکرا دی تھی، لیکن اس کا دھیان ایاز کی طرف لگا تھا۔ کیا پریشانی ہو سکتی ہے اسے؟ کم از کم اس جیسے ٹاپر لڑکے کو پیپرز کی پریشانی تو نہیں ہو سکتی، پھر شاید گھر میں کوئی مسئلہ ہو، اس نے سوچا تھا۔ لیکن آخری پیپر تک اس کی ملاقات ایاز احمد سے نہیں ہو سکی تھی۔ حالانکہ 1-2 روز وہ اور آمنہ پیپر کے بعد کچھ دیر رکی بھی تھیں، اور پھر پیپر سے فارغ ہو کر وہ گھر آئی تو اسے لگا جیسے وہ کسی لمبی قید سے آزاد ہوئی ہو۔ اس نے شاہو کو بازوں سے پکڑ کر گھما ڈالا تھا، اور خود اس کا جی چاہتا تھا کہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے گول گول گھومتی رہے۔ اس وقت ذوفجا مدثر کے لیے زندگی بہت خوبصورت تھی۔ بہت خوش ہو زوئی؟ بابا کا چہرہ بھی خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ وہ شاہو کو چھوڑ کر بابا کے بازوؤں میں سما گئی تھی۔ ہاں بہت خوش ہوں بابا، آپ کو کیا پتہ، اتنی اچھی دوستوں کے باوجود میں نے یہ وقت کتنی مشکل سے کاٹا ہے۔ جانتا ہوں میری جان کہ میں نے بھی یہ سارا وقت بہت مشکل سے گزارا ہے۔ پھر انہوں نے شرارت سے اندر لاؤنج میں آتی اماں کو دیکھا تھا۔ اب دعا کرو زوئی، تمہاری اماں نے ایم فل اور PhD کا خواب نہ دیکھ رکھا ہو۔ نہیں، میں نے 24 سال تک جس خواب کی آبیاری کی وہ اب پورا ہوا چاہتا ہے۔ ان کے لبوں پر ایک معنی خیز سی مسکراہٹ نمودار ہو کر معدوم ہو گئی تھی۔ وہ بابا کو چھوڑ کر اماں سے لپٹ گئی تھی۔ اماں کہتی ہیں لڑکیاں شادی کے بعد دوسرے گھر چلی جاتی ہیں اور اپنے پیچھے لامتناہی ہجر چھوڑ جاتی ہیں۔ لمبی جدائیاں بعض اوقات صدیوں پر محیط ہو جاتی ہیں۔ شاہو نے نہ جانے کب کی کہی اماں کی بات لفظ بلفظ یاد رکھی ہوئی تھی۔ اور بابا آپ سن لیں، اس نے انگلی اٹھائی جیسے تنبیہ کر رہا ہو، آپ 2 سال آپو کی شادی نہیں کریں گے۔ کیڈٹ کالج جانے سے پہلے کے یہ 2 سال میں آپو کے ساتھ بہت انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ 2 سال بعد اسے کلاس 7 میں داخلے کے لیے کیڈٹ کالج حسن ابدال جانا تھا، اور یہ صرف بابا کا ہی نہیں اس کا بھی خواب تھا۔ مانو کا چھوٹا بھائی 1 سال قبل کیڈٹ کالج میں گیا تھا اور شاہو کی اس کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم 2 سال تمہاری آپو کی شادی نہیں کریں گے۔ بابا کھل کر ہنسے تھے اور اماں کی طرف دیکھا تھا جو جانے کہاں کھوئی کھوئی سی تھیں۔ بابا کی ہنسی تھم گئی تھی، اور اس سمے اسے شاہو پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ان دنوں زندگی کتنی خوبصورت تھی۔ شاہو کے اسکول جانے کے بعد وہ ماسی بطولہ کے ساتھ کچن میں لگی رہتی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شاہو کے ٹیوٹر آ جاتے جو اسے کیڈٹ کالج کے لیے بھی تیاری کروا رہے تھے۔ وہ مانو کی طرف چلی جاتی۔ وہ شہزادی، مانو، نسیم، سب فرینڈز کسی ایک کے گھر میں اکٹھی ہو کر خوب انجوائے کرتی تھیں۔ اماں جو 2 ماہ پہلے اسے اپنی گہری سہیلی لگنے لگی تھیں، پھر اجنبی لگنے لگی تھیں، بس خاموشی سے اسے تکتی رہتیں۔ کبھی کبھی اسے ان کی آنکھیں نم نم سی لگتی تھیں۔ کیا دیکھتی ہیں اماں؟ اس روز وہ برآمدے میں اماں کے پاس ہی تخت پر بیٹھی شاہو کی کاپیوں پر کور چڑھا رہی تھی، اور بطولہ نیچے برآمدے کے فرش پر بیٹھی پالک کاٹ رہی تھی۔ تمہیں دیکھتی ہوں زوئی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ کیا خبر کب یہ آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس جائیں؟ کیوں اماں، کیوں ترس جائیں گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی کاپی نیچے رکھ دی تھی۔ تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے ایک دن، پھر جانے کتنی دور چلی جاؤ گی؟ میں جہاں کہیں بھی ہوئی اماں، آپ سے اور دارا کلاں سے کبھی بھی دور نہیں ہوں گی، بلکہ میں تو یہاں ہی رہ جاؤں گی۔ بابا سے کہوں گی مجھے بھی یہیں کہیں تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ اس نے اماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ کیوں اماں، تھوڑی سی جگہ تو مل جائے گی نا، اور وہ جس سے تیری شادی ہوگی وہ تو آ ہی جائے گا نا اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں۔ ماسی بطولہ ہنسی تھیں۔ میں کہوں گی نا تو ضرور آ جائے گا۔ اس نے اماں کے گلے سے بازو نکالا۔ تبھی شاہو کمرے سے باہر آیا۔ آج اسے چھٹی تھی۔ پتہ ہے آپو، اماں آپ سے چوری چوری آپ کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ باہر آتے ہوئے اس نے شاید ماسی بطولہ کی بات سنی تھی۔ اتنے پیارے پیارے کپڑے اور زیور۔ پھر وہ اماں سے مخاطب ہوا، کہیں آپ آپا کی شادی جلدی تو نہیں کر رہی نا؟ بابا نے 2 سال کا وعدہ کیا ہے مجھ سے، یاد ہے نا؟ ارے بیٹا، مائیں تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کا جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ماسی بطولہ پالک کی پرات اٹھا کر کھڑی ہو گئیں اور اس کی پلکیں حیا کے بوجھ سے جھک گئیں۔ اماں، میں بشر اور ظہیر کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں۔ شاہو اماں سے اجازت لے کر چلا گیا
تو برآمدے میں وہ اور اماں تنہا رہ گئیں۔ ان دنوں نشیبی زمین پر دارا خورد کی طرف چاول کی بوائی ہو رہی تھی، تو بابا ناشتے کے بعد ہی چلے جاتے تھے۔ بابا کہتے تھے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اگر مالک موجود ہوں تو حوصلہ بڑھتا ہے کام کرنے والوں کا۔ وہ عموماً عصر تک واپس آ جاتے تھے۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تھی ایاز کے متعلق، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کسی صورت تمہاری شادی ایاز سے کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے زوئی۔ اور اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا، اس نے سر جھکا لیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مان جائیں، لیکن انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھا۔ ضبط کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ادھر ایاز کے والدین بھی نہیں مان رہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ میں نے منور سے نمبر لے کر ایاز کو فون کیا تھا کہ زوئی کے بابا نہیں مان رہے، تو فی الحال وہ اپنے والدین کو لے کر نہ آئی۔ تو اس نے بتایا تھا کہ ابھی وہ بھی اپنے بابا اور اماں کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اماں کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ ضبط گریہ کی کوشش میں وہ ہلکان ہوئی جاتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ضبط کھو بیٹھے گی۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ کتنی خوش تھی، اور اب بچھڑ جانے کا کرب وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ایسا سوچا ہی کب تھا کہ بابا ایاز کے لیے منع کر دیں گے، لیکن خیر برداشت کر لے گی۔ کچھ وقت تو لگے گا نا اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں۔ وہ ایک دم اٹھی تھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ درد کی نادیدہ لہریں اس کے دل کے شریانوں میں ٹیس بن کر پھیل رہی تھیں۔ صرف چند ملاقاتیں، ایک مختصر سا اظہار، پھر بھی دل جیسے کٹ کٹ کر گرتا تھا۔ یا اللہ، مجھے اس دکھ کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ وہ بیڈ پر لیٹی خود کو سمجھاتی رہی، حوصلہ دیتی رہی تھی کہ یہ ہجر شاید ازل سے ہی اس کا مقدر تھا۔ اس نے تو اماں سے کہا تھا کہ جہاں بھی بابا کی مرضی ہو۔ پھر کیوں؟ شام تک اس نے خود کو سمجھا لیا تھا، تسلیم کر لیا تھا کہ وہ دونوں ایک منزل کے راہی نہیں تھے۔ دن کو سر درد کا بہانہ کر کے وہ کھانے کے لیے نہیں گئی تھی، لیکن شام کو بابا آئے تو خود ہی اس کے کمرے میں چلے آئے۔ وہ پردے گرائے، آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ کیا ہوا میری زوئی کو؟ انہوں نے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، بس سر میں ذرا درد تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ میں سر دباتا ہوں، منٹوں میں درد غائب ہو جائے گا۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب آئے۔ نہیں بابا، میں نے سر درد کی گولی لے لی تھی، اب تو بہت بہتر ہے۔ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے منع کر دیا۔ نا لیٹی رہو۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور باہر چلے گئے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شفقت و محبت بھرے اس لمس نے اس کے جلتے وجود میں ٹھنڈک سی اتار دی تھی۔ یہ شفقت و محبت انمول تھی، اس کا کوئی مول نہیں تھا، اور وہ چند روزہ بے نام محبت کو رو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور فریش ہو کر لاؤنج میں آ گئی۔ شاہو اپنا پسندیدہ کارٹون پروگرام دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ دیکھنے لگی، لیکن دل اب کسی طرح تو دل کو بہلانا تھا۔ محبت کے زخم اتنی جلدی کہاں بھرتے ہیں، لیکن وقت انہیں منتمل ضرور کر دے گا، اسے یقین تھا۔ ٹی وی دیکھتے، شاہو سے گپ شپ لگاتے ہوئے بہت سارا وقت گزر گیا تھا۔ مغربی نماز کے بعد ماسی بطولہ نے باہر احاطے میں تندور جلا لیا تھا، اور سارے میں روٹیاں پکنے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ہاں بلکہ سب گاؤں والے ہی مغرب کے بعد رات کا کھانا کھا لیتے تھے۔ بطولہ روٹیاں پکا کر لائی تو اس نے بطولہ کی مدد سے کھانا لگا دیا۔ کھانے کی میز پر وہ نارمل انداز میں شاہو اور بابا سے باتیں کرتی رہی۔ اماں نے کھانا کھاتے ہوئے کئی بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ رات سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تھی کہ اماں کمرے میں آ گئیں۔ زوئی، اماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کوشش کروں گی، میں ایک بار پھر تمہارے بابا سے بات کروں گی۔ اور اماں کی بات پر اس کا دل بھر آیا، لیکن اس نے آنسوؤں کو بہہ جانے سے روکا۔ نہیں اماں، بابا نے جب کہہ دیا تو ٹھیک ہے، جیسے ان کی مرضی۔ اور تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے؟ وہ پتہ نہیں کیوں تلخ ہوئی تھیں۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ نہیں، میری مرضی بابا کی مرضی سے اہم نہیں ہے، مجھے بابا کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ بابا کا بوسہ جیسے اب بھی اس کی پیشانی پر دمکتا تھا اور دل و جان کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اماں کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہیں اور پھر اسے دودھ پینے کی تاکید کرتے ہوئے چلی گئیں، جو کچھ دیر پہلے ہی بطولہ رکھ گئی تھی۔ رات وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ اس کا نوخیز دل
یہ دکھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اسے برداشت کرنا تھا۔ تکیہ اس کے خاموش آنسوؤں سے بھیگتا رہا، لیکن دل تھا کہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔